اب اس میں ایک مسئلہ اور پہچان لیجئے. دیکھیے مسلمانوں کا تعلق غیر مسلموں سے جو اس آیت کی روح سے میں بیان کر رہا ہوں، دو حالتیں ہیں جو مختلف ہو سکتی ہیں امکانی طور پر. کوئی غیر مسلم معاشرہ اور غیر مسلم ملک اگر ہاسٹائل ہے ٹورڈز مسلمز تو آپ ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتے. اگر وہ ہاسٹائل نہیں ہے، نہ خود آپ کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، نہ یہ کہ آپ کے خلاف کسی اور کی مدد کر رہے ہیں، یہ سورہ ممتحنہ میں تفصیل سے مضامین آئے، تب بھی یہ تو ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ اچھے بنیادوں پر تعلقات رکھو، ان کے لیے ان کے ساتھ نیک سلوک بھی کرو، حسن سلوک کرو، بلکہ یہاں تک بھی تالیف قلب کے لیے بھی، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی، اسلام کی طرف کھینچنے کے لیے بھی حسن سلوک جو ہے اس سے نہیں روکا جائے گا. لیکن ان کے ساتھ بھی ولایت باہمی دوستی اور ایک دوسرے کی پشت پناہی، یہ تعلق نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافع. اللہ اہل ایمان کے ولی جو ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے مسلمانوں تمہارے ولی، حقیقی دوست، تمہارے پشت پناہ، تمہارے مددگار، تمہارے حمایتی، وہ صرف اللہ ہے. نمبر ایک، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سب سے بڑا ولی تو ہمارا اللہ ہے. پھر اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ملائکہ ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی منتخب نصاب میں. لیکن اس کے بعد ہمارے ولی صرف اہل ایمان ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. یہ جو رشتہ ولایت ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو کبھی بھی اپنا ولی نہ بنانا. آج سب سے بڑا فساد جو دنیا میں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نصارہ کو، یہودیوں کو اپنا ولی بنا لیا. وہی یہودیوں کو اگر کسی نے نہیں بنایا تو نصارہ کو بنایا ہے، جو کہ ان کے سرپرست ہیں، جن کے کھوٹے پر وہ ناچ رہے ہیں، وہ تو در حقیقت عیسائی ہیں. خاص طور پر جو پروٹیسٹنٹ ہیں، بیپٹسٹ ہیں، وہ ہیں سب سے بڑے. کیونکہ ہم نے ایک سیمینار کیا تھا ہیوسٹن میں، تنظیم اسلامی کا کنونشن تھا اینول، یہ کوئی 4-5 سال کی بات ہے. تو ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک یہودی عالم کو بلایا گیا، ایک کرسچین کو اور ایک مسلمان. ہماری طرف سے باسط بلال نے تقریر کی. وہ جو یہودی تھا، وشوگراڈ اس کا نام تھا، ہی واز پروفیسر ایمیریٹس وہاں کی کسی یونیورسٹی میں، بڑا معمر آدمی تھا. میں حیران ہو گیا، اس نے کیسی کیسی باتیں کہی. اس نے کہا اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر تو یہ کرسچنز ہیں، یہودی نہیں ہے. کرسچن زائنسٹ جو عیسائی ہیں لیکن زائنسٹ اصل میں وہ ہے. اور یہ بات بعد میں واضح ہوئی مجھ پر، کیونکہ اس وقت تو میرے لیے انکشاف تھا. بعد میں جو ہے خاص طور پر ٹرمپٹ نامی ایک رسالہ جب میں نے پڑھا ہے تو معلوم ہوا کہ 100% درست کہہ رہا تھا. وہ ان کے سب سے بڑے سپورٹرز تو وہ ہیں، پیسہ وہ دے رہے ہیں. امریکہ کے کھوٹے پر وہ ناچ رہا ہے. شیرون کو قرار دیا جا رہا ہے مین آف پیس. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس نے ایک اور بات بھی کہی، اس پر بھی میں حیران ہوا بہت. اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسپٹ جیوز. اسلام جو ہے بہترین مذہب ہے تمام انسانوں کے لیے سوائے یہودیوں کے. اب وہ یہودیوں کو اس نے کیوں ایگزمپٹ کیا یہ میں نہیں جانتا، اور کچھ جواب بھی اس نے دیا تھا. میں نے اس شخص سے، چونکہ اس نے بڑی اچھی باتیں کہی تھی، تو ایک انفرادی ملاقات بھی کی تھی. اس انفرادی ملاقات میں میں نے اس پر ایک حجت قائم کی جس کا جواب وہ نہیں دے سکا. میں نے کہا ڈیوٹرونومی، کتاب الاستثناء جس کو کہتے ہیں اردو میں، اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت جو ہے اس کا مصداق آپ کس سے سمجھتے ہیں؟ کتاب استثناء کے 18ویں باب کی 18ویں آیت یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ میں ان بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ جو کچھ کہے گا میری طرف سے کہے گا. میں نے کہا، کہنے لگے یہ ہے بائبل میں؟ میں نے کہا جی ہاں ہے. جن صاحب کے ہاں ملاقات ہوئی تھی، ہمارے ایک مشترک دوست تھے، وہ میں نے کہا بھائی لانا اگر بائبل ہے لے آیا. کھول کے دکھایا، وہ حیران ہو گئے. میں نے کہا بتائیے یہ کس پر؟ یہ جو کہ بھائیوں میں سے اسرائیلی آؤٹ ہو گئے اس سے. اسرائیلیوں کے بھائی کون ہیں؟ اسماعیلی. اسرائیلی کون ہے؟ حضرت اسحاق کی اولاد، یعقوب کی اولاد.
ان کے بڑے بھائی اسماعیل کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند سے مراد کیا؟ صاحب شریعت. حضرت عیسیٰ صاحب شریعت ہے ہی نہیں، وہ تو شریعت موسوی ہی کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. صاحب شریعت یا موسیٰ تھے یا محمد ہے. تو وہ حیران ہو گیا، چپ ہو گیا. شرافت اس میں تھی، چپ ہو گیا. اس نے میرے ساتھ رد و قدع نہیں کی. یہ بعد میں کوئی ملاقات کا موقع نہیں ہوا کہ میں اسے پرسوں کرتا. بہرحال یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ مسلمان یا اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے کے غیر مسلم معاشروں یا غیر مسلم افراد کے ساتھ ایک تعلق کو متعین کرتی ہے کہ چاہے وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال تمہارے بھائی ہیں آدم و حوا کے حوالے سے، اور تمہارے اسی اللہ نے، رب نے انہیں بھی پیدا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا. لہذا وہ انسانیت کا تعلق جو ہے وہ تمہارے ان کے درمیان برقرار رہنا چاہیے. حسن سلوک، نیکی، بھلائی. الا یہ کہ کوئی ہاسٹائل ہو، تمہارے خلاف کوئی اقدام کر رہا ہو، تمہارے دین کے خلاف کوئی اقدام کر رہا ہو، یا تمہارے خلاف اقدام کرنے والے کسی شخص کی یا کسی قوم کی مدد کر رہا ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.